السلام علیکم. اس ہفتے کے تیسرے میل باکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات, آج کا پروگرام بھی گزشتہ کے ساتھ پیوستہ ہے اور یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے. ہم نے اس سے پہلے شعور کی بات کی, جس میں سیاسی شعور بھی ڈسکس کیا, سماجی شعور بھی, اخلاقی شعور بھی, اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو ہم اس قلیل مدت میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے. اب ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اور میرا خیال ہے وہ سب سے اہم ایسپیکٹ ہے اس پوری گفتگو کا, کہ اس تھاٹ کو, اس آئیڈیا کو ہم نے ورکیبل کیسے کرنا ہے. چنانچہ آغاز ہم کر رہے ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, پنجاب سے, پنجاب کے 36 اضلاع سے. میری کوشش تو یہ تھی کہ ہم دور افتادہ اضلاع سے شروع کرتے. میں راجن پور سے شروع کرتا, ادھر اٹک سے شروع کرتا, کیا کہنے, لیکن ہمیں چونکہ رول ماڈل کی بھی تلاش ہوتی ہے, تو ہمیں جو سینٹرل ڈسٹرکٹس ہیں جو ایزیلی ایکسیسیبل ہیں, ساتھ انہیں بھی لے کر چلنا ہے, تاکہ ہم بتا سکیں کہ ایک یا دو رول ماڈلز جسے ہم فرمیں کہتے ہیں وہ بن گئے نا, تو پھر اس کو فالو کرنا بہت آسان ہوگا. ہم کیا کریں گے کہ تحصیل کی سطح پر اور ضلعی سطح پر, تحصیل ہمارا بنیادی یونٹ ہے, ڈسٹرکٹ اس کے بعد آتا ہے, یہ ہم یہاں پر بنیادی رکنیت کا آغاز کرنے لگے ہیں اس گروپ کے لیے جو خالصتاً تعلیمی ہے, سماجی ہے. اس کا پولیٹیکل نظریات کے ساتھ, سیاسی نظریات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کسی بھی جماعت کا بندہ اس کا ممبر ہو سکتا ہے اور وہ فیض جو اس کے پاس ہے وہ شیئر کر سکتا ہے. واہ. اور بات ہمیشہ ہم شیئرنگ کی کرتے ہیں, تو شیئرنگ صرف پیسے کے ساتھ نہیں ہوتی, شیئرنگ ہنر کے ساتھ بھی ہوتی ہے, فیض کے ساتھ ہوتی ہے. اور یاد نہیں آپ کو کہ ایون مسکراہٹ جو ہے وہ بھی چیریٹی ہے. اگر آپ مسکرا کر کسی کی طرف دیکھ لیں, یہ بھی چیریٹی ہے. اور یہ کس نے کہہ رکھا ہے یہ آپ جانتے ہیں. بے شک سرکار. اتنی بڑی بات, اتنی بڑی بات, اتنی حسین بات کہ اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک نیا چیپٹر شروع ہو گیا. ہر کام جس میں آپ تھوڑی سی حلیمی اور حلاوت پیدا کر دیں, مٹھاس پیدا کر دیں, وہ رفاہ اور عبادت کے زمرے میں آئے گا. آپ کو خود کر کے مزہ آئے گا, اور جب آپ اس کو ہارویسٹ کریں گے یہ مزہ کئی گنا بڑھ جائے گا. کیا بات. چنانچہ مقاصد یہ ہیں. اب میں نے کل بھی کہا تھا, پرسوں بھی کہا تھا, کلیشیز کا ذکر کرتے ہوئے کہ بڑے برے برے لفظ بھی آئیں گے, آپ کو افسوس بھی ہوگا, دل آزاری تک ہوگی, اور بوریت ہوگی کہ یہ جھلاہٹ ہوگی, یہ کیا لفظ ہے. مثلا جو لفظ میں ابھی استعمال کرنے لگا ہوں, آپ کو باقاعدہ ہنسی بھی آئے گی اور جھلاہٹ بھی ہوگی. سر ان کر بھی دیو. تنظیم سازی. سر کس نے کرنی تنظیم سازی؟ اللہ نہ کرے ہم اس جیسی تنظیم سازی یہ دیکھ لیں کی بات بھی کریں, تذکرہ بھی کریں, لیکن میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ کلیشے جو ہے نا بظاہر بڑی معمولی چیز ہے, بے ضرر ہے, اس کا ذکر کریں نہ کریں وہ بڑی اہم ہے, آپ کی پوری گفتگو کا ستیاناش کر دیتی ہے. آپ ایک مجمع میں کھڑے, آپ کسی کی بات سن رہے ہیں, تھوڑی سی دلچسپی ہوئی تو آپ مزید قریب ہو گئے, ہمہ تنگوش ہو گئے, اس نے 2-3 کلیشیز استعمال کیے ہیں, آپ نے فوراً نکلنے کی. جی بالکل. یہ تو عام روٹین کی بک بک کر رہا ہے, اور گفتگو وہ ہے جس میں آپ کلیشے کا استعمال کم سے کم کریں. چنانچہ پہلی گزارش تو یہ کہ ایک اس کا کور گروپ بن رہا ہے, وہ کوئی 50 کے قریب ممبرز ہیں اس کے. وہ الحمدللہ میں ذاتی طور پہ ہینڈ پکڈ لوگ ہیں جنہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان سے بہت استفادہ کیا جا سکتا ہے, اور وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, زیادہ تر ریٹائرڈ ہیں یا ریکلوس ہیں, ان کا دل ہی نہیں چاہتا, وہ وڈرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے جو کرنا تھا کر لیا. نہیں, اس کے لیے آپ کو ترلا کرنا پڑتا ہے, جا کے کنونس کرنا پڑتا ہے, پیار سے, پچکار کے, محبت کے ساتھ انہیں لانا پڑتا ہے. تو ایسے لوگ موجود ہیں. 50 کا میرا ٹارگٹ تھا جو 2 دن میں مکمل ہو گیا, اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے 100 پہ جانا پڑے گا. یہ ہے وہ کور گروپ, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, ٹھیک ہے, اور اس کی باری ابھی آئے گی. کور گروپ یہ بنیادی ہے, 50 بندے جڑے, یہ 50 لوگ, آپ 50 ذہن میں رکھیے, اور ایک ایک بندہ انتہائی قیمتی, انتہائی قیمتی, جس پر آپ پرائیڈ لیں گے کہ یار یہ ہماری اسی تنظیم کا حصہ ہے, ہمارے اسی گروپ کا, ہماری سٹرگل کا حصہ ہے. زبردست.
اور آپ کو اس گروپ کی، اس سٹرگل کی، اس جدوجہد کی نیک نیتی کا اندازہ انہیں دیکھ کر ہوگا۔ اچھا، اب آ جائیے تحصیل کی سطح پر۔ وہاں ہمیں ممبرز درکار ہوں گے، پڑھے لکھے، دل پرسوز رکھنے والے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم ان پڑھ کو بیچ میں شامل نہیں کریں گے، ان پڑھ بھی اتنا ہی اہم شہری ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے، اس کی بھی ایک سے ہے، وہ بھی ایک بنیادی یونٹ کو رن کر رہا ہے، لیکن پرائرٹی ہم پڑھے لکھوں کو دیں گے، یہ چاہے اس کو ناگوار گزرے، چاہے وہ جو مرضی سمجھے کہ تعلیم بہرحال ایک اہم چیز ہے، اس کو اپنے لیے امپیٹس بنا لے، تعلیم حاصل کرے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے صبح صبح اٹھنا ہرگز ضروری نہیں ہے، آپ تعلیم مکمل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کا گروپ جو دل میں لوگوں کی محبت، لوگوں کا درد فیل کرتا ہے، اس کو ہم پرائرٹی دیں گے، اسے درخواست کریں گے کہ ضرور شامل ہو۔ اور یہ زبردستی کا معاملہ نہیں ہے کہ جی لازمی کریں۔ آپ خاموش تماشائی بن کے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے ہمارا یہ شو بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ یہ شو دیکھتے ہیں نا، یہ بھی ایک شو ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کو بھی دیکھیے گا۔ یہ نیکسٹ لیول ہے خبردار کا، آپ یوں سمجھ لیجئے، یا یہ نیکسٹ لیول ہے ہماری اس کاوش کا جو ہم گزشتہ 15-20 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، پرنٹ میڈیا میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی۔ الیکٹرانک میڈیا میں چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پذیرائی بے انتہا بخشی ہے، اس لیے میں نے محسوس کیا اس سارے معاملے کا محرک یہی بنا کہ اگر اتنی ہماری بات لوگ مانتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم وہ باتیں منوائیں جن کا ہم روز تذکرہ کرتے ہیں، بجائے ہم یہ باتیں کسی اور کے منہ میں ڈالیں، کسی وزیر، مشیر، افسر، کسی دانشور۔ یہ سارے کچھ تو ہم بھی ہیں، ایسا ہی وزیر بھی ہے کہ ایسی ہم سارا کچھ ہیں، ہم اپنی چھوٹی سی دنیا کے سارا کچھ ہیں، الحمدللہ۔ اور لوگ ہماری بات سنتے ہیں۔ اس لیے اب آ جائیے ضلعی سیٹ اپ، وہ بھی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس میں آپ رفاہی کام بھی کریں گے، تعلیمی کام بھی کریں گے۔ اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے شعور بیدار، جس کو روز ہم ڈسکس کرتے ہیں، شعور بیدار کرنا، یہ بنیاد ہے، سب سے اہم کام یہ ہے۔ واہ واہ۔ پھر ایک ایسا کام جو نوجوانوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا، وہ ہے کریئر اینڈ کیریکٹر پلاننگ۔ مطلب کریئر پلاننگ کافی نہیں ہے، کیریکٹر کی بھی بات کرنی ہے۔ اگر آپ میں انٹیگریٹی نہیں ہے تو آپ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اڑ کر بھی دکھا دیں، آپ امیزون کے ہیڈ بن جائیں، آپ بل گیٹس کی جگہ لے لیں، ہم اس پہ تو فخر کر لیں گے کہ ایک پاکستانی اس مقام تک پہنچا ہے، لیکن آپ کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کر سکیں گے اگر آپ کے اندر انٹیگریٹی نہیں ہے، کردار نہیں ہے۔ تو کردار بہت بڑی چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ کردار کیا ہے یہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، نہیں پتہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے نہیں بتانا کہ کردار کیا ہے، یہ آپ کو آغوش مادر سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کردار ہے کیا۔ یہ الگ بات ہے ہم اس کردار کی بتی بجھا دیتے ہیں کہ وہ ہمیں وقتاً فوقتاً تنگ نہ کرے، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر کریئر، ہمارے ہاں بہت بڑی ٹریجڈی ہے، پڑھا کر بچوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، آخر میں وہ گریجویٹ سے بن کے، عجیب سے بن کے آ جاتے ہیں، ادھر ادھر نوکری طلب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھی ہمیں کوئی افسری دی جائے، نوکری دی جائے۔ ہم نے آپ سب پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، آپ بنیادی تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو کسی رستے پہ لگائیں، ایک مفید شہری بنیں کہ تعلیم جتنی بنیادی ہے وہ تو آپ نے حاصل کر لی، اب آپ تجربہ بھی حاصل کریں، پیسہ بھی کمائیں، اور تعلیم بونس میں آپ کو ساتھ ساتھ ملے گی، کیونکہ تعلیم آسان بہت ہو گئی ہے۔ میں ایمان کی حد تک ایک چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ جو آج کے دور میں غریب ہے وہ امیر ہونا نہیں چاہتا۔ واہ۔ اتنا آسان ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے وسائل اتنے عام کر دیے ہیں، بندہ پلان نہیں کر پاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہٹ دھرم ہیں، آپ کی ایکسیس نہیں ہے کہ یار میرا یہ خاندان جو ہے نا یہ خالی ہے، آپ مجھے سمجھائیں کہ میں کیا کروں، تو ہم ہے نا آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ جو آج کے دور میں تعلیم حاصل نہیں کر پاتا تو پھر ہم اس کی بدقسمتی کا ماتم ہی کر سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے، یہ آپ کے فون، موبائلز، یہ آپ کو پتہ ہے کہ سمارٹ فونز پاکستان میں کتنے ہیں؟ یہ کمپیوٹرز ہیں، ایک گھر میں ایک فون بھی ہے نا تو وہ پورے گھر کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے۔ چنانچہ کریئر پلاننگ اینڈ کیریکٹر ڈیولپمنٹ، یہ ہم کیسے کریں گے؟ طریقے سے۔ بھٹو صاحب نے ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی تھی، لٹریری سرکل، وہ بظاہر بڑی ایک ایکیڈیمک سی چیز لگتی تھی،
اس نے کم از کم اس ملک کو 1,00,000 دانشور دیا ہے، 1,00,000۔ واہ واہ واہ۔ یہ ایسے نہیں گزشتہ 40-50 سال آپ کی صحافت بھی، آپ کا لٹریچر بھی، آپ کی پوئٹری بھی، آپ کی فلم بھی، آپ کا ٹی وی بھی، یہ سب کچھ اس قدر روشن کیوں رہے ہیں؟ کہ بنیاد بہت تگڑی تھی۔ آج کدھر گئے وہ سارے؟ کیونکہ کسی نے لٹریری سرکل کی بنیاد رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس کو بڑھاوا نہیں دیا۔ ہم دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں ایکٹیویٹی کیا ہے؟ ونس اے منتھ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ونس اے ویک اکٹھے ہو جائیں۔ مطلب ایک ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ گجرات، اب ڈسٹرکٹ گجرات والے وہ ہفتے میں ایک دفعہ اکٹھ کر لیں، وہ مہینے میں ایک دفعہ اکٹھ کر لیں، اور جینڈرلیس اس میں گیٹ ٹوگیدر ہو۔ اس کے طریقے ہم بتائیں گے کہ وہ کیسے ہو۔ آپ نے آنا بیٹھنا ہے، گپ لگانی ہے، چیزوں کو شیئر کرنا ہے، اور اس میں ایک خوبصورت بات یہ ہوگی کہ ہمارا جو کور گروپ ہے اس کا ایک ممبر ویڈیو لنک پہ ان سے خطاب کرے گا۔ وہ کوشچن آنسر سیشن بھی ہو سکتا ہے، وہی چیزیں کہ جی کریئر پلاننگ ہے، کیریکٹر کے حوالے سے کوئی گفتگو ہے، ہو سکتا ہے ہم کسی بہت ایک عالم کو، ایک اسکالر کو، ایک پروفیسر کو ریکویسٹ کریں کہ جی آج آپ نے یہ ٹیڈ ٹاک کیا ہوتی ہے؟ کیا ٹیڈ ٹاک پر صرف بے انتہا پڑھے لکھوں کا ہی حق ہے؟ ہمارے عام لوگوں کا حق نہیں ہے جو دور افتادہ ضلعوں میں رہتے ہیں؟ یہ ہم چھوٹی سی ایک ٹیڈ ٹاک یہاں پہ کیا کریں گے۔ اسی طرح ایک کام ہم اپنے دوستوں کے ذمہ لگائیں گے، وہ ہے وسل بلوئنگ۔ جب وسل بلو کرنے کے لیے وہاں پہ آ کے بندہ بیٹھے گا نا، وہ پھر بتائے گا جی یہ واقعہ ہوا ہے یہاں پر، میں نوٹس میں لانا، چھوٹی سی ایک وسل بلوئنگ، چھوٹی سی، کوئی زیادہ دور مت جائیے۔ میں اکثر سیزنز دیکھتا ہوں نا نیٹ فلکس پہ، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم سب دیکھتے ہیں، تو امریکی سسٹم کو دیکھ کے، امریکی گورنمنٹ کو دیکھ کے، اس کے عمال، سرکاری عمال جو کچھ کرتے ہیں، وہاں کا گورنر ہے، اس کو ایک چاپر ملا ہوا ہے، ایک جہاز ملا ہوا ہے، اس کی گاڑی، فلیٹ، یہ جو ہمارے والے ہیں نا، یہ وہاں ان سب کو یہ سب کچھ کرتا دیکھتے ہیں اور یہاں آ کے پریکٹس کرتے ہیں۔ اور کم بختوں، وہ تو بہت امیر ملک ہے، اس کا جی ڈی پی دیکھا تم نے، اس کا پر کیپٹا انکم دیکھا تم نے، اس کی کنٹریبیوشن دیکھی ہے تم نے، اور تم کیا ہو؟ مانگ تانگ کے تم گزارا کرتے ہو، اور آ کر سب سے پہلے مراعات مانگتے ہو۔ کس بات کی مراعات مانگتے ہو؟ دیا کیا ہے تم نے اب تک؟ یہ اگر آپ سمجھیں کہ سیاست ہے تو پھر یہ کرنی ہے ہم نے، یہ سیاست تو ہم نے کرنی، کیونکہ یہ سیاست کم اور وسل بلوئنگ زیادہ ہے۔ ہم اس کا تذکرہ تو کرتے رہیں کہ جناب یہ کیوں ہے۔ میں نے کل کی گفتگو میں بڑی تعریف کی تھی ضلعی انتظامیہ کی، ان لوگوں کی جو بڑے فعال لوگ ہیں، آپ کے لیے بڑی کیئر کرتے ہیں، آپ کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ڈیپٹی کمشنرز ہیں، ڈی پی اوز ہیں، آر پی اوز ہیں، یہ بڑا کام کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے قابل قبول ہیں۔ لیکن اگر ایک ایک کی کوٹھی 22 کنال پہ ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی کون سی انا ہے جس کی تسکین ہوتی ہے اس گھر میں جا کر؟ کیونکہ جن افسران کی نئی پود سے میں ملتا ہوں تو وہ ابو ان ساری چیزوں سے اوپر کے ہیں، وہ حصول علم کے چکر میں رہتے ہیں کہ یہ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا، میں نے یہ جاننا ہے، یہ بہت ضروری ہے میرے لیے جاننا، میری کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ نہیں ہو رہی، میں نے وہ ڈیولپ کرنی ہے۔ بہت سے دوست پوچھتے ہیں پبلک سپیکنگ بڑا کام ہے، لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور خاص طور پر یہ سرکاری عمال، ان کی تو ضرورت ہے، سیاستدانوں کی بھی ضرورت، سیاستدان اوکے سوکے ہو کے سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پر بیٹھ کے انہوں نے گفتگو ہی کرنی ہوتی ہے، ایڈریس ہی کرنا ہوتا ہے۔ سکلز ہیں، پھر سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کی باریکیاں ہیں، اس کی نائسٹیز ہیں، ان کو سمجھنا، ان کو یوٹیلائز کرنا، مس یوٹیلائزیشن سے بچنا، سائبر کرائمز کی نشاندہی کرنا، اپنے دامن کو ان چیزوں سے بچانا، یہ ساری چیزیں ان کی بھی ضرورت ہیں۔ یہ جو سرکاری عمال ہیں، تو یہ آج کے دور میں میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر وہ تشنگی اور وہ ذوق آگہی موجود ہے۔ اس لیے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ کئی ایکڑوں کے جو گھروں میں رہتے ہیں، یہ اپنی طرف سے نوٹ ضرور لکھ کے دے کے جائیں گے، اور آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ جناب میں، میری بیوی بچے، ان کے لیے اتنا کافی ہے، یہ غیر ضروری ہے اتنا سارا لمبا چوڑا معاملہ، اس کو آپ کسی بزنس ڈسٹرکٹ میں کنورٹ کر دیں، اس کو آپ کسی اور کام کے لیے استعمال کر لیں۔ پھر کوئی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، آپ کو کرتا نظر آتا ہے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں،
آپ نے صرف رپورٹ کرنا ہے اپنے ضلعی آفس کو. آپ نے خود کچھ نہیں کرنا, آپ نے صرف رپورٹ کرنا. آگے سے ہم پھر وہ ریلے ریس کی طرح نا, وہ ہم پھر پکڑ لیں گے وہاں سے اور لے کے آگے کی طرف روانہ ہوں گے. اور آخری گزارش اس حوالے سے یہ ہے کہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں, پیشنس کا مظاہرہ کریں کہ جی ہمیں ممبر نہیں بنایا جا رہا, کون سا نمبر ہے, نمبر کدھر ہے, کہاں ہم فون کریں. آرام سے, دھیرج سے, سکون سے, نمبر خود آپ تک پہنچ جائے گا, آپ فکر نہ کریں, کیونکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ بھی وہی کرے گا. اس کے طریقے بھی, ابھی بہت ساری چیزیں ہم نے خود وضع نہیں کی. میں ایک انتہائی محدود صلاحیت کا مالک ہوں, ہر چیز میں اچھی پلان نہیں کر سکتا. مجھے بھی رہنمائی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے دیتا رہتا ہے اور دیتا رہے گا. ہم نے کچھ لوگوں کی سروسز ہائر کی ہیں اس حوالے سے. عنقریب ہم انہی شوز کے ذریعے آپ کو وہ نمبرز بھی دینا شروع کر دیں گے, وہ رابطے بھی فراہم کرنا شروع کر دیں گے, تاکہ آپ کی ممبر سازی کا سلسلہ شروع ہو. خواتین و حضرات, آج کے میل باکس کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.